مملکت شام کا شمار کرۂ ارض پر سب سے قدیم ممالک میں ہوتا ہے۔ تاریخ انسانی اور تاریخ اسلام کے کئی سنہرے اور سیاہ ابواب اسی ملک سے منسوب ہیں۔ اسی سرزمین پر متعدد انبیاء مبعوث ہوئے۔ زمین پر پہلا قتل بھی اسی جگہ حابیل کی صورت میں ہوا اور تدفین کی سنت بھی اسی ملک سے چلی۔ وصال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس زمین پر مسلمانوں کے مابین کئی محاذ بھی رہے۔ امیر معاویہ نے اس زمین کو اپنا دارالخلافہ مقرر کیا۔ شام کو مشرق وسطی میں انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے ہمسایوں میں ترکی، عراق، فلسطین، اسرائیل شامل ہیں۔ کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ ماضی کے سیاہ ابواب اب دوبارہ کھل رہے ہیں۔ وحشت اور بربریت کے حالیہ ادوار نے ماضی کے یزیدوں کو بھی شرما دیا ہے۔ حافظ الاسد کے بیٹے بشار الاسد کو ریفرنڈم کے ذریعے منصب صدارت کیا ملی کہ 92% ووٹ حاصل کرنے کے باوجود مٹھی بھر عناصر کی سازشوں نے ان کے دور حکومت کو پرآشوب بنانے کی ہر ممکن کوششیں شروع کی، اور جب مصر، لیبیا، تیونس اور یونان میں آمریت اور بادشاہت کے خلاف عرب اسپرنگ کے نام سے آزادی کی مہم چلی تو ان سازشی عناصر اور اسلام دشمن غیر ملکی سامراج کے حوارین کو بھی موقع مل گیا، جس کے بعد شام میں بھی مارچ 2011 میں اسد خاندان کی 40 سالہ کامیاب صدارتی دور کے خلاف اپوزیشن نے مظاہرے شروع کر دیے اور بشار الاسد سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ ان مظاہروں نے شدت اختیار کرتے ہوئے پورے ملک میں انارکی پھیلا دی اور رفتہ رفتہ یہ مظاہرے بغاوت میں بدلتے گئے۔ اس دوران پرتشدد کارروائیاں شروع ہو گئیں۔ قتل و غارت گری کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ انسانیت بھی لرز اٹھی۔ کیا بچے، کیا خواتین، باغیوں نے کسی کو نہ چھوڑا۔ اس قتل عام میں باغی اب تک 4390 معصوم بچوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہیں، جبکہ 2726 خواتین کے خون سے یہ باغی اپنے ہاتھ رنگ چکے ہیں۔ غیر جانبدار عالمی اداروں کی رپورٹس کے مطابق اس نام نہاد انقلاب کی آڑ لے کر غیر ملکی مسلح جہادی گروہ اپوزیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تقریباً 30 ممالک کے مختلف جنگجو گروہوں نے دہشت گردی کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ کبھی یہ کالا لباس پہننے والے دہشت گرد اللہ اکبر کی صداؤں میں چھریوں سے بے گناہ شہریوں کو ذبح کرتے تو کبھی ان کے سروں پر گولیاں مارتے ہیں اور کبھی معصوم بچوں کو پاؤں تلے رونت دیتے ہیں۔ انسانیت اس وقت چیخ اٹھتی ہے جب یہ وحشی درندے خواتین کی عصمت دری کر کے انہیں زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ مسلح گروہوں نے اپنی ان وحشیانہ کارروائیوں کو انجام دینے کے لیے زر طلب و مفاد پرست مولویوں سے فتوے لے کر اس ظلم و دہشت گردی کو جہاد کا نام دیا ہوا ہے۔ شام کی اس خوفناک صورتحال کے باعث تقریباً 10 لاکھ سے زائد شامی باشندے نقل مکانی کر کے پڑوسی ممالک میں ہجرت کر چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جانب سے شام کی خانہ جنگی میں گزشتہ 2 سال کے دوران اموات کی تعداد مارچ 2013 تک 70,000 ظاہر کی گئی ہے، جبکہ سیرین نیٹ ورک فار ہیومن رائٹس کے مطابق اموات کی تعداد 80,000 سے زائد ہے۔ ان مسلح گروہوں کی کارروائیوں سے واضح ہوتا ہے کہ ان کا ہدف شام میں انقلاب لانا نہیں بلکہ شام میں افراتفری کے ساتھ ملک میں موجود تاریخی مقامات کو بھی مٹانا ہے۔ اس کی واضح ترین مثال باغیوں کی جانب سے شام میں مقامات مقدسہ کو دہشت گرد حملوں کا نشانہ بنانے کے پے در پے واقعات ہیں، جن میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے باغیوں نے نواسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دختر امام علی علیہ السلام جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے روضہ اقدس کو کار بم دھماکے سے دہشت گردی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ پولیس کی بروقت کارروائی سے خودکش بمبار نے حرم سے کچھ فاصلے پر ہی تباہ کن مواد پھاڑ دیا، جس سے حرم سیدہ سلام اللہ علیہ کو معمولی نقصان پہنچا۔ اللہ کا نام لینے والوں کی جانب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے صلوات اللہ علیہ کو نشانہ بنانے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ ایک اور واقعے میں شہر داریہ میں واقع سکینہ کے حرم مطہر کو بھی بم سے نشانہ بنایا گیا، جس سے حرم کی بیرونی دیوار شہید ہو گئی۔ اہالیان اسلام ان پرسوز واقعات کے صدمے سے سنبھل بھی نہ پائے تھے
کہ باغیوں نے شام میں موجود دیگر زیارات اور مقامات مقدسہ پر حملوں کو مزید تیز کر دیا۔ تاریخی شہر حلب کی مسجد زکریا، جس میں نبی اللہ حضرت زکریا علیہ السلام کی قبر بھی موجود ہے، اسے بارود سے اڑا دیا گیا۔ نبی اللہ کی قبر کو شدید نقصان پہنچایا گیا، جبکہ شہر کے کئی گرجا گھروں کو بھی مسمار کر دیا۔ باغیوں کی شیطانی جبلت کو شاید مزہ آنے لگا تھا، اسی لیے مساجد، مزارات اور مقامات مقدسہ کو نشانہ بنانا ان کے لیے کھیل بن گیا۔ یہ ظالم لوگ کسی مسجد کو نشانہ بناتے اور خوشی سے ناچتے گاتے۔ یہ کیسا اسلام اور کیسے مسلمان ہیں؟ ظلم و بربریت نے پھر سر ابھارا اور اس بار نشانہ ستم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنی۔ دمشق سے کچھ فاصلے پر ادرا کے مقام پر واقع نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت حجر بن عدی الکندی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو کھود کر باغی ان کے جسد خاکی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اس پر بھی دل نہ بھرا تو اس شقی القلب گروہ نے صحابی رسول کے بیٹے اور دیگر ساتھیوں کی قبور کی بے حرمتی کے بعد ان کی قبور کو مسمار کر دیا۔ ظلم، وحشت اور بربریت کی داستان ابھی ختم نہیں ہوئی اور ان باغیوں نے اگلا نشانہ مشہور صحابی رسول اکرم حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزارات کو بنایا۔ عشق رسول کی سنہری تاریخ ان معزز و معروف ہستیوں کے مزارات جہادیوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے مسمار کر کے خوشیاں منائیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے رہے۔ ظلم آگے بڑھا اور اب نشانہ تھی دمشق کی مسجد، جسے خودکش دھماکے سے شہید کیا گیا۔ حملے میں عرب کے مشہور عالم دین علامہ محمد سعید رمضان بوطی کو ہدف بنایا گیا۔ اس دہشت گرد حملے میں متعدد نمازی دوران نماز شہید ہوئے۔ یہ محض وہ چند واقعات ہیں جن کی تفصیلات منظر عام پر آ گئیں، لیکن ایسے درجنوں واقعات ہیں جن کی تفصیل کسی کو نہیں معلوم، لیکن کوئی نہیں جو آواز حق بلند کرے، ان انسانیت سوز مظالم کو بند کرائے۔ افسوس شام کی بدترین صورتحال اور دہشت گردوں کی سنگین کارروائیوں سے نظریں چراتے اور اپنا دامن چھڑاتے امت مسلمہ کے خود ساختہ علم بردار مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ دنیا میں امن کی بات کرنے والی عالمی طاقتیں، اسلامی نظام شریعت کے قیام کے حامی علماء کرام اور عظمت صحابہ و دفاع صحابہ کے نعرے لگانے والی جماعتیں سب خاموش ہیں، مگر ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ظلم تو مٹ جائے گا، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ خاموش رہنے والے بھی ظالم کی صفوں میں شامل ہو کر اپنی ہستی نابود کر بیٹھیں گے۔